درمیان کا واقعہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر کے نکل پڑتے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کے بااثر اور بہت معتبر اور معزز شخصیت تھے۔ جب یہ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو راستے میں ایک اور صاحب جو بہت معزز تھے، ابن الدغینہ، انہوں نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا آپ کی قوم کے لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا، اب میں یہاں رہنا نہیں چاہتا، مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو ابن الدغینہ صاحب نے کہا آپ جیسا شخص نہ مکے سے نکل سکتا ہے نہ اسے نکالا جا سکتا ہے، آپ تو وہ ہیں جو بے کسوں پر، یتیموں پر رحم کرتے ہیں، ان کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر واپس مکہ المکرمہ حرم کے پاس لا کر ابن الدغینہ نے اعلان کیا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے پناہ دی ہے، اب کوئی ان کے ساتھ کسی طرح کا برا معاملہ نہیں کرے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کیا اور انہوں نے اپنے گھر میں لے جا کر پناہ دی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ بڑے رقیق القلب آدمی تھے، بہت نرم مزاج تھے، تو گھر کے اندر ہی نماز پڑھتے۔ چند دنوں کے بعد حضرت ابوبکر نے فرمایا میں گھر کے باہر صحن میں نماز پڑھوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھیے۔ تو جب صحن میں نماز پڑھتے تو اتنا نماز میں روتے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کہ آس پاس کے عورتیں بچے سب جمع ہو جاتے اور ان کا قرآن کی تلاوت اور ان کا رونا دیکھ کر متاثر ہونا شروع ہوئے۔ تو مکے کے لوگ پھر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ابن الدغینہ جو ان کو پناہ دی تھی ان کو کہا کہ بھائی آپ نے پناہ تو دی ہے، ہم اب ان کو کچھ کر نہیں سکتے، ان سے کہیے کہ یہ نماز گھر کے اندر پڑھیں، یہ جو صحن میں نماز پڑھتے ہیں اور روتے ہیں ہمارے عورتیں بچے سب متاثر ہو رہے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہیں وہ لوگ بھی بے دین نہ ہو جائیں، یعنی ایمان میں نہ آ جائیں۔ تو ابن الدغینہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میری آپ سے گزارش ہے، لوگ میرے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، اس لیے آپ نماز گھر کے اندر پڑھیں، یہ باہر صحن میں نہ پڑھیں اور روئیں نہ، اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہاری پناہ سے میں آزاد ہوتا ہوں، تم بے فکر ہو جاؤ، کہہ دو کہ میری پناہ ختم ہو گئی، میں جو ہے ان سب شرائط کے ساتھ زندگی نہیں کر سکتا۔ یہ واقعہ معتبر تاریخ کا واقعہ ہے، اندازہ لگائیے کہ صحابہ کی کیفیات نماز پڑھتے ہوئے نماز میں سب کس طرح کی تھی۔ اسی درمیان میں نجران، یمن کے قریب بلکہ سعودی عرب کا ایک شہر ہے نجران، وہاں عیسائی لوگ رہتے تھے۔ وہ لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ المکرمہ آئے ہوئے، تو لوگوں نے بتایا یہاں ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو نجران کے عیسائی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو گھر بلا کر قرآن کی آیتیں اور اسلام کے سلسلے میں باتیں سنائی۔ تو وہ عیسائی جو نجران سے آئے تھے انہوں نے سنتے ہی فوراً کہا کہ ہماری کتابوں میں جو کچھ آخری نبی کے سلسلے میں بات بتائی گئی ہے وہ یہی ہے، ہم لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں،
اور انہوں نے کافی رویا۔ سورہ مائدہ اور دوسری جگہ اس کا تذکرہ ہے۔ یہ لوگ ایمان لا کر جب اٹھ کر جانے لگے، ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے کہا اللہ تمہیں رسوا کرے، تم لوگ تو یہاں آئے تھے ان کی سلسلے میں، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ تم ان کا انکار کرو گے، تم تو ان پر ایمان لا لی۔ تو عیسائی لوگ جو آئے تھے، جو ایمان لا چکے تھے، انہوں نے کہا ہم صاحب کتاب ہیں، ہمیں معلوم ہے نبی کون اور ان کے صفات کیا، ہم نے ان کو جان لیا ہے، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، تو تمہیں کیا پریشانی ہے، تمہیں کیا درد ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ انہوں نے سخت سست کہا۔ اب چونکہ ان کو تکلیف بھی نہیں دے سکتے تھے، اس لیے کہ مکے کے لوگوں کو یمن جانا پڑتا تھا سال میں ایک مرتبہ کاروبار کے سلسلے میں، اب ان کو تکلیف دیا تو ان کے علاقے میں یہ شہر آتا تھا، پھر ان کے لیے مسئلہ ہوتا تھا۔ اس طرح اسلام جو ہے مکہ المکرمہ کے حدود سے نکل کر، مدینے سے نکل کر آگے کی طرف پھیلنا شروع ہوا۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ وفادار اور چاہنے والے اور مدد کرنے والے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے کے کچھ چیزیں ہیں، اگلی مجلس میں انشاءاللہ